بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، قرآن پاک میں جن قوموں کا تذکرہ ہوا ہے ان قوموں میں ایک قوم سبا کے نام سے بھی گزری ہے۔ اس قوم پر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی تھی، لیکن اس قوم نے جب سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ یہ قوم کس گناہ کی مرتکب ہوئی اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی کس مخلوق کے ذریعے عذاب بھیجا اور اس قوم کا انجام کیا ہوا، آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیلات آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں گزشتہ قوموں کے واقعات کا ذکر بار بار کیا گیا ہے اور بار بار ان قوموں کی سرکشیوں کا اور ان پر نازل ہونے والے عذابوں کا ذکر ہوا ہے۔ یاد رہے کہ ان قوموں پر نازل ہونے والے خوفناک عذابوں کے اس تذکرے سے نہ صرف اس زمانے کے اہل قریش اور اہل کتاب کو ڈرایا گیا ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ان واقعات میں عبرت ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان واقعات پر غور کرے اور ان واقعات سے عبرت حاصل کرے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے قوم سبا کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سبا جنوبی عرب کی ایک بہت بڑی قوم کا نام تھا۔ قدیم زمانے سے ہی عرب کی اس قوم کو کافی شہرت حاصل تھی۔ 2500 سال قبل مسیح کے بابل کے تذکروں میں اس قوم کا ذکر ملتا ہے، اسی طرح بائبل میں بھی اس قوم کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین، قوم سبا کو سبا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کو سبا نام کے ایک شخص نے آباد کیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سبا کوئی مرد تھا یا کوئی عورت یا ملک کا نام تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن چلے گئے تھے اور 4 شام چلے گئے تھے۔ سبا سام بن نوح کے بیٹے کیتان کے بیٹے تھے، یہی وجہ تھی کہ انہیں کیتانی عرب بھی کہا جاتا تھا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ سبا کا اصل نام عبد الشمس تھا۔ اہل تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد الشمس نے اپنے زمانے میں آخری نبی کی بشارت سنائی تھی۔ وہ ایک نیک انسان تھا۔ سبا جنوبی عرب کے تمام قبائل کا جد امجد تھا۔ اس نے یمن کے مشہور شہر مارب کو آباد کیا تھا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ سبا بعد میں یمن کے بادشاہوں کا لقب ہو گیا تھا اور ملکہ سبا یعنی بلقیس کا تعلق بھی اسی سلطنت سے تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ قوم سبا کی سلطنتیں ایک زمانے میں اتنی طاقتور ہو گئی تھیں کہ مصر، شام، ایران اور ہند تک کے علاقے تک پھیل گئے۔ یہاں کے کھنڈرات میں ان کے نشانات اب بھی موجود ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ قوم سبا کے عروج کا زمانہ 1100 قبل از مسیح بتایا جاتا ہے۔ جب سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی تو یہ قوم ایک مالدار قوم کی حیثیت سے مشہور ہو چکی تھی۔ ابتدا میں اس قوم کے لوگ سورج کی پرستش کیا کرتے تھے، اور جب ملکہ بلقیس، جس کو ملکہ سبا بھی کہتے ہیں، اس کی حکومت آئی تو اس قوم کے لوگ سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے مسلمان ہو گئے اور انہوں نے بت پرستی اور شرک کو چھوڑ دیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قوم سبا کے زمانے میں یمن میں مارب نامی ایک شہر تھا۔ یہ شہر بلخ نام 2 پہاڑوں کے درمیان تھا۔ پہاڑوں سے بارشی پانی آنے کی وجہ سے یہ شہر ہمیشہ سیلابی زد میں رہتا تھا، لہٰذا اس قوم کے بادشاہوں نے، جس میں ملکہ بلقیس بھی شامل ہے، ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ایک بند بنوا دیا۔ یوں سیلابی پانی اس بند کے پیچھے جمع ہو جاتا اور یوں سیلاب سے اس شہر کو محفوظ کیا گیا۔ اس بند میں پانی کے نکلنے کے لیے اوپر نیچے 3 دروازے بنائے گئے اور اس بند کے نیچے ایک بڑا تالاب بھی بنایا گیا جس سے 12 نہریں نکالی گئیں جو شہر کے مختلف اطراف میں پھیلتی تھیں۔ دونوں پہاڑوں کے گرد باغات لگائے گئے تھے جن میں ہر طرح کے درخت تھے اور ان میں پھل بھی کثرت کے ساتھ پیدا ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان پھلوں کی اس قدر فراوانی تھی کہ ایک عورت اگر خالی ٹوکری لے کر ان درختوں کے نیچے چلتی تو یہ ٹوکری خود بخود پھلوں سے بھر جاتی تھی۔ سینکڑوں میلوں پر پھیلے ان باغات کا سلسلہ دیکھنے سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ ایک خوابوں کا شہر ہے۔ طرح طرح کے پھولوں سے پورا علاقہ معطر ہو جاتا تھا اور جب ہوا چلتی تو یہ خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی تھی اور لوگ لطف اندوز ہوتے تھے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو بلد طیبہ قرار دیا ہے، جہاں سردی گرمی کا اعتدال
और आबो हवा ऐसी सेहत बख्श थी कि वहाँ मक्खी मच्छर का नाम ना था और ना कोई मूजी जानवर वहाँ मौजूद था। रिवायात बताती हैं कि मलका बिल्कीस का सुलेमान अलैहिस्सलाम से रिश्ता होने के बाद ये कौम एक लंबे अरसे तक तौहीद पर गामजन रही, लेकिन बाद में उन्होंने बगावत और सरकशी शुरू कर दी। ये कौम काफिर हो गई और इस कौम में दोबारा से शिरक और बुत परस्ती का जोर हो गया। उन्होंने अलमक्का यानी चांद देवता, इश्तर यानी जोहरा सितारा, ताब यानी सूरज देवी और इसी तरह के बहुत सारे बातिल देवताओं की पूजा शुरू कर दी। कहते हैं कि बुत परस्ती के अलावा ये लोग ऐश परस्त हो चुके थे और मालो दौलत के नशे में चूर हो गए थे और खुदा की याद से गाफिल हो गए थे। अल्लाह ताला की नेमतों की फरावानी के बावजूद वो अल्लाह को भूल बैठे और दुनिया की दिल फरेबियों में ही मस्त हो गए। कहते हैं कौम सबा के लोग असराफ करने लगे थे और अल्लाह ताला की नेमतों को बेजा बर्बाद करने लगे थे। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि ये लोग गंदम की बनी रोटियों से बच्चों के जिस्म की गंदगी को साफ करते थे और उन गंदी रोटियों को इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। अगर कोई नेक सालेह शख्स उन्हें तंबीह करता तो वो कहते, जाओ, हमें अनाज की कमी का कोई डर नहीं है, हमारे पास फल, गंदम और मेवों की फरावानी है। नाज़रीन, जब उस कौम ने अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी की और अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत को कबूल ना किया तो अल्लाह ताला ने उन पर अजाब भेजा। ये अजाब क्या था और उस कौम का अंजाम क्या हुआ, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको मलका बिल्कीस का वाक़या बताते हैं, जिसे मलका सबा के नाम से भी पुकारा जाता है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि कुरान पाक में इस कौम का वाक़या एक परिंदे के हवाले से बयान हुआ है जिसका नाम हुदहुद है। रिवायात बताती हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को किसी मौके पर हुदहुद की ज़रूरत महसूस हुई। हुदहुद के मुताल्लिक मशहूर है कि जिस मकाम पर पानी सतह ज़मीन से नज़दीक तर हो, इसे मालूम हो जाता है। अल्लाह बेहतर जानता है कि इन्हें यही ज़रूरत थी या कुछ और थी। अलबत्ता उन्होंने परिंदों के लश्कर में हुदहुद को तलाश किया, लेकिन वो वहाँ ना मिला। आपको इस बात का सख्त रंज हुआ और फरमाया कि या तो वो अपनी गैर हाज़िरी की कोई माकूल वजह पेश करे, वरना मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा या ज़िबाही कर डालूंगा। रिवायात के मुताबिक तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत फ़लस्तीन, शर्क़ उर्दन और शाम के कुछ इलाक़े में थी। अफ्रीका में भी हबशा और मिस्र का कुछ हिस्सा आपके ज़ेरे नगी आ गया था, लेकिन जनूबी यमन का इलाका आपकी सल्तनत से बहुत दूर था। हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर से गायब होकर यमन के इलाका सबा में पहुंच गया था। यहाँ के लोग तजारत पेशा और आसूदा हाल थे। कुछ देर बाद हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हो गया और कहने लगा कि मैं अहले सबा के कुछ ऐसे यकीनी हालात मालूम करके आ रहा हूँ जिनकी ताहाल आपको कुछ खबर नहीं है, और वो यकीनी खबर ये है कि सबा का मुल्क एक ज़रख़ेज़ व शादाब इलाका है। उन लोगों को वहाँ सब ज़रूरियात ज़िंदगी वाफर मकदार में मुयस्सर हैं। उन लोगों पर हुक्मरान एक औरत है जिसका नाम मलका बिल्कीस है, जो बड़े आलीशान तख्त पर बैठकर हुक्मरानी कर रही है। उसका तख्त सोने का है जिसमें हीरे और जवाहरात जड़े हुए हैं, और उस वक्त ऐसा तख्त किसी बादशाह के पास नहीं है। मजहबी लिहाज से ये लोग मशरिक और आफताब परस्त हैं और अपने इस मज़हब पर खुश और नाजा हैं। सूरज परस्ती को नेकी और सवाब का काम समझते हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, हुदहुद ने ये अल्फाज कहकर गोया सुलेमान अलैहिस्सलाम को उस कौम पर जहाद करने की तरगीब दी। यानी ये लोग सूरज परस्त भी हैं और आखिरत के मुनकिर भी, लिहाजा वो अपनी सारी कोशिशें ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाने और अपना मयार ज़िंदगी बुलंद करने में मसरूफ़ कर रहे हैं, और इसी काम को अपनी ज़िंदगी का मुंतहाए मकसद समझे बैठे हैं। और शैतान ने उन्हें यही बात समझाई है कि उनकी अक़ली और फ़िक्री क़ुव्वतों का यही बेहतरीन मसरफ़ है कि वो अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा शानदार बनाएं। नाज़रीन, यूँ एक परिंदे यानी हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कौम सबा के मुताल्लिक ख़बर दी थी कि उसका अर्श अज़ीम है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अर्श अज़ीम तो सिर्फ़ अल्लाह का है, उसके अर्श के मुकाबले में किसी का तख्त अज़ीम नहीं हो सकता, न ही अल्लाह के मुकाबले में आफताब या दूसरी इशिया को इलाह कहा जा सकता है या किसी ऐसी चीज़ को सजदा किया जा सकता है।
ناظرین، سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کا جواب یا اس کی معذرت سن کر فرمایا، میں تمہیں ایک خط لکھ کر دیتا ہوں، یہ خط لے جا کر دربار میں جاؤ اور اس کے درباریوں کے سامنے پھینک دو، پھر انتظار کی خاطر ایک طرف ہٹ جاؤ، پھر دیکھنا کہ اس خط کا ان پر رد عمل کیا ہوتا ہے، اور واپس آ کر مجھے اس رد عمل کے مطابق اطلاع بھی دو۔ اس سے جہاں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس یقینی خبر کو ہم تک پہنچانے میں کہاں تک سچے ہو، وہاں ان لوگوں کے رد عمل سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ لوگ کس ذہنیت کے مالک ہیں۔ جس وقت ہدہد نے یہ خط دربار میں ملکہ سبا کے سامنے پھینکا، اس وقت وہ سورج کی عبادت کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ اس خط نے اسے عجیب قسم کی کشمکش میں مبتلا کر دیا، کیونکہ یہ خط کئی پہلوؤں سے بہت اہم تھا۔ مثلاً ایک یہ کہ یہ خط اسے غیر معمولی طریقے سے ملا، یعنی یہ خط کسی ملک کے سفارت خانے کی معرفت نہیں بلکہ ایک نامہ بر پرندہ کے ذریعے ملا تھا۔ دوسرے یہ کہ یہ خط کسی معمولی درجے کے حاکم سے نہیں بلکہ شام و فلسطین کے عظیم فرما روا کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ تیسرا یہ کہ یہ خط رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا تھا کہ ان ناموں سے یہ لوگ قطعاً متعارف نہ تھے۔ اور چوتھے یہ کہ اس انتہائی مختصر سے خط میں ملکہ سے مکمل اطاعت کا اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور یہ بھی بتلا دیا گیا تھا کہ میرے مقابلے میں سرکشی کا راہ اختیار نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ پانچویں یہ کہ انداز خطاب ایسا تھا جس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہ پائی جاتی تھی۔ ناظرین، سادہ الفاظ میں اس کا مطلب یہ تھا کہ اسلام لا کر یا مسلمان ہو کر میرے ہاں آؤ اور سورج پرستی چھوڑ دو۔ اور یہ حکم آپ علیہ السلام کی نبوت سے تعلق رکھتا ہے، اور آپ چونکہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی، لہٰذا اس سلسلے میں اپنے سرکاری امیروں وزیروں سے مشورہ کرنا ہی مناسب سمجھا۔ چنانچہ اس نے سب کو اکٹھا کر کے اس خط کے وصول ہونے اور اس کی مختلف پہلوؤں سے اہمیت سے آگاہ کیا۔ پھر ان سے پوچھا کہ تم لوگ مجھے اس خط کے جواب کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو، اور یہ تو جانتے ہی ہو کہ میں سلطنت کے ایسے اہم کاموں میں پہلے بھی تم سے مشورہ کرتی رہی ہوں، اور از خود میں نے کبھی مشورہ کے بغیر کسی کام کا فیصلہ نہیں کیا۔ ملکہ کے مشیروں اور درباری لوگوں نے وہی جواب دیا جو عام طور پر درباری لوگ دیا کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے ذہن پر بار ڈال کر کوئی دانش مندانہ جواب دینے کے عادی ہوتے ہیں، اور نہ وہ اپنے سر کوئی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں۔ وہ صرف جی حضور کہنا اور اپنے آپ کو حکم کے بندے ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور یہی کچھ ان لوگوں نے بھی کیا کہ ہماری خدمات حاضر ہیں، ہم زور آور بھی اور لڑائی کا فن بھی خوب جانتے ہیں۔ تاہم یہ فیصلہ کرنا کہ سلیمان سے جنگ کرنی چاہیے یا مطیع فرمان بن جانا چاہیے آپ ہی کی ثوابدید پر منحصر ہے۔ گویا ملکہ کو اپنے مشیروں سے مشورہ کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہ ہوا، ماسوائے اس کے کہ اگر ملکہ مقابلے کا ارادہ رکھتی ہو تو انہوں نے اپنی وفاداریوں کا اسے یقین دلا دیا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ خط کے انداز خطاب سے ملکہ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ سلیمان عام فرما رواؤں کی طرح نہیں بلکہ ان کی پشت پر کوئی غیر معمول طاقت ہے، اور یہ بھی معلوم ہو رہا تھا کہ اگر ملکہ اور اس کے پیروکار مطیع فرمان بن کر سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر نہ ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی سرکوبی کے لیے ضرور ان پر چڑھائی کریں گے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام یہ تو گوارا کر سکتے تھے کہ یہ لوگ سورج پرستی چھوڑ کر راہ راست پر آ جائیں تو ان سے کچھ تعرض نہ کیا جائے، مگر یہ گوارا نہ کر سکتے تھے کہ ان کے پاس اسباب و وسائل موجود ہونے کے باوجود ان کے قرب و جوار میں اس طرح اعلانیہ ملکی سطح پر شرک اور سورج پرستی ہوتی رہے۔ لہٰذا ملکہ کے خطرات کچھ موہوم خطرات نہ تھے۔ اس نے ٹھیک اندازہ کر لیا تھا کہ ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی سرتابی کی صورت میں ضرور ان پر چڑھائی کریں گے، اور دوسرے اس نے یہ بھی اندازہ کر لیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکروں کے مقابلے میں ان میں مقابلے کی تاب نہیں ہے۔ لہٰذا اس نے خاموشی کے انجام سے اپنے مشیروں کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں اکثر یوں ہی ہوتا آیا ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو سب سے پہلے اس ملک کے وسائل معاش پر قبضہ کر کے اس ملک کو مفلس و قلاش بنا دیتا ہے، پھر وہاں کے سرکردہ لوگوں کو کچل کر ان کا زور ختم کر دیتا ہے تاکہ وہ دوبارہ کبھی اس کے مقابلے کی بات بھی نہ سوچ سکیں۔
اس طرح وہ اس مفتوحہ ملک کے تمام سیاسی، تمدنی اور معاشی وسائل پر قبضہ کر کے اس ملک کی طاقت کو عملاً ختم کر کے اپنی طاقت میں اضافہ کر لیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکابرین مملکت یا تو موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں یا پھر انہیں ذلیل و رسوا ہو کر رہنا پڑتا ہے۔ لوٹ کھسوٹ اور قتل و غارت عام ہوتا ہے اور بسا اوقات شہروں کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور عام حالات میں ایسے ہی نتائج متوقع ہیں۔ دوستو، ملکہ کی اس تقریر سے یہ تو صاف واضح تھا کہ وہ مقابلے کے لیے تیار نہیں، مگر وہ فوری طور پر مطیع فرمان ہونے پر بھی آمادہ نہ تھی۔ لہٰذا اس نے ایک دانش مندانہ قدم اٹھاتے ہوئے درمیانی راستہ اختیار کیا، جو یہ تھا کہ حضرت سلیمان کے پاس ایک وفد بھیجا جائے اور ساتھ کچھ تحفے تحائف بھی بھیجے جائیں۔ ان لوگوں کے رد عمل سے ان کی ذہنیت پوری طرح واضح ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے ہدیے کی صورت میں بہت سا مال و دولت، کچھ سونے کی اینٹیں اور کچھ نوادرات بھیجے، اور وفد کے لیے ایسے آدمی انتخاب کیے جو بہت خوبصورت تھے، اور اس سے دراصل وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتی تھی وہ کس قسم کی اشیاء کا شوق رکھتے ہیں، نیز یہ کہ اگر وہ دنیا دار بادشاہ ہے تو تحائف قبول کر لے گا۔ اس صورت میں اس سے جنگ بھی لڑی جا سکتی ہے، اور نبی ہے تو تحفے قبول نہیں کرے گا، نہ اس سے مقابلہ ممکن ہوگا۔ جب یہ وفد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے یہ تحفے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور انہیں واضح طور پر بتلا دیا کہ مال و دولت سے مجھے کچھ غرض نہیں، نہ ہی میں مال و دولت کی رشوت لے کر اپنے ارادے سے باز رہ سکتا ہوں۔ میں یہ دولت لے کر کیا کروں گا؟ وہ تو میرے پاس پہلے ہی تم سے بہت زیادہ موجود ہے، یہ تمہارے تحفے تمہیں ہی مبارک ہوں۔ اور فرمایا تمہارے لیے صرف 2 صورتیں ہیں کہ تم مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ، اس صورت میں تمہارا ملک تمہارے ہی پاس رہے گا۔ مجھے کوئی اپنی سلطنت بڑھانے کا شوق نہیں ہے، بلکہ میں شرک کا استحصال کر کے تمہیں اللہ کا فرمانبردار بنانا چاہتا ہوں۔ ورنہ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ہم تم لوگوں پر ایک پرزور حملہ کریں گے جس کی تم تاب نہ لا سکو گے۔ اس صورت میں تمہارا جو حشر ہو سکتا ہے وہ تم خود ہی سمجھ سکتے ہو۔ کہتے ہیں جب یہ وفد واپس آیا اور تحائف کی واپسی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کی تفصیلات ملکہ سبا نے سنی تو انہیں اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں، وہ آپ کی شان و شوکت اور اس کے ساتھ ساتھ خدا ترسی کے قصے پہلے بھی سن چکی تھیں۔ تحائف کی واپسی اور وفد کے تاثرات نے تائید مزید کر دی، لہٰذا ملکہ سبا نے یہی مناسب سمجھا کہ ایسے پاکیزہ سیرت بادشاہ کے حضور خود حاضر ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یروشلم میں عنقریب اپنے حاضر ہونے کی اطلاع بھیج دی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کے آپ کے ہاں آنے کی اطلاع مل گئی تو آپ نے چاہا کہ ملکہ سبا کا وہی تخت جس کے متعلق ہدہد نے کہا تھا کہ وہ بڑا عظیم الشان ہے، اس کے آنے سے پہلے یہاں اپنے پاس منگوا لیا جائے۔ یاد رہے کہ جنات آپ علیہ السلام کے تابع فرمان تھے اور وہ یہ کام کر بھی سکتے تھے۔ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ ملکہ کو کوئی ایسی نشانی بھی دکھلا دی جائے جسے ملکہ پر پوری طرح واضح ہو جائے کہ وہ محض ایک دنیا دار فرما روا نہیں، بلکہ اللہ نے انہیں بہت بڑی نعمتوں سے اور فضیلتوں سے نوازا ہے، اور اسے یقین ہو جائے کہ آپ صرف ایک سلطنت کے فرما روا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ آپ علیہ السلام کے دربار میں انسان، جن اور پرند سب حاضر ہوتے تھے۔ آپ نے سب درباریوں کو مخاطب کر کے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں اٹھا لائے؟ ایک بھاری قد و قامت والا جن بول اٹھا، آپ تو ملکہ کے آنے سے پہلے کی بات کرتے ہیں، میں اس تخت کو آپ کے یہ دربار برخاست کرنے سے پہلے یہاں آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ مجھ میں ایسی طاقت ہے، علاوہ ازیں میں اس تخت کے قیمتی جواہر، ہیرے وغیرہ چراؤں گا بھی نہیں، پوری ایمانداری کے ساتھ وہ تخت آپ کے پاس لا حاضر کروں گا۔ ابھی اس دیو ہیکل کی بات ختم نہ ہونے پائی تھی کہ دربار میں ایک اور شخص بول اٹھا کہ میں اس تخت کو کم سے کم وقت میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ آپ اگر آسمان کی طرف نگاہ دوڑائیں پھر نگاہ نیچے لوٹائیں تو صرف اتنی مدت میں وہ تخت آپ کے قدموں میں پڑا ہوگا۔ وہ شخص کون تھا؟ جن یا انسان؟ وہ کتاب کون سی تھی؟ الکتاب یعنی لوح محفوظ تھی یا قرآن تھا یا کوئی اور کتاب تھی؟ وہ علم تقدیر الہی کا علم تھا یا کسی اور قسم کا علم تھا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باتیں سمجھنا انسان کی محدود عقل سے ماورا ہے۔ دوستو، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ شخص آپ کا وزیر آصف بن برخیا تھا۔ کتاب سے مراد کتاب سماوا ہے اور اسم اعظم
یا اللہ کے اسما اور کلام اللہ کی تاثیر سے واقف تھا، لیکن یہ سب قیاس آرائیاں ہیں۔ البتہ نتیجہ قرآن نے واضح طور پر بتلا دیا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں بالکل سچا تھا، اور فی الواقعہ اس نے چشم زدن میں ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لا حاضر کیا تھا۔ دوستو، ملکہ بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اسے تخت دکھا کر پہلا سوال ہی یہ کیا گیا کہ کیا تمہارے پاس بھی ایسا تخت ہے؟ وہ بڑی عقل مند عورت تھی، اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تخت اسی کا ہے، البتہ اس میں کچھ تبدیلیاں کر لی گئی ہیں، لہٰذا اس نے جواب بھی سوال کے مطابق دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو بالکل ویسا ہی لگتا ہے۔ اگر اس سے یہ سوال کیا جاتا کہ یہ تخت تیرا ہے، تب وہ یہ جواب دیتی کہ ہاں یہ میرا ہی تخت ہے۔ اس امتحان سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے عقل مند ہونے کا اندازہ کر لیا۔ اس سوال کے بعد جو بات سلیمان علیہ السلام اسے سمجھانا چاہتے تھے اس کو اس نے خود ہی اظہار کر دیا اور کہنے لگی، یہ عرش کے یہاں لانے کا کام واقعی معجزانہ ہے جو آپ کی نبوت پر دلیل ہے، لیکن ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کے متعلق بہت کچھ معلومات حاصل ہو چکی ہیں اور ہم آپ کے تابع فرمان ہی بن کر یہاں آئے ہیں۔ یہ بلقیس کی عقل کا دوسرا امتحان تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کا صحن کچھ اس انداز سے بنوایا تھا جس کے اوپر شیشہ جڑا ہوا تھا، لیکن جب کوئی شخص محل میں داخل ہوتا تو اس کا زاویہ نگاہ ایسا ہوتا تھا کہ اسے وہ صحن ایک گہرا پانی کا حوض معلوم ہوتا تھا جس میں پانی لہریں مار رہا ہو، اور اس کی کیفیت کچھ ایسی تھی جیسے کسی دور سے دیکھنے والے کو ریت کا تودا یا سراب ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی نظر آتا ہے۔ آپ نے بلقیس سے فرمایا کہ چلو اب محل میں چلیں۔ بلقیس نے جب صحن کا یہ نظارہ دیکھا تو اسے پانی کا گہرا حوض سمجھ کر اپنی پینڈلیوں سے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ تب سلیمان علیہ السلام نے اسے بتلایا کہ پائنچے اوپر چڑھانے کی ضرورت نہیں، یہ پانی کا حوض نہیں بلکہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ گویا وہ اس امتحان میں دھوکہ کھا گئی، یعنی جس طرح میں نے شیشے کے صحن کو پانی کا لہریں مارنے والا گہرا حوض سمجھ کر غلطی کھائی ہے، اسی طرح میں اور میری قوم سورج کی چمک اور دمک دیکھ کر اسے معبود سمجھنے لگے، تو یہ بھی ہماری فاش غلطی اور اپنے آپ پر ظلم تھا۔ دوستو، بلقیس جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائی تو یہ اس کی بصیرت تھی، اور کئی واقعات ایسے پہلے گزر چکے تھے جن سے اسے یہ یقین ہوتا جا رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام واقعی حق پر ہیں اور اللہ کے نبی ہیں اور اس کے مذہب کی بنیاد باطل پر ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے خط کے مضمون سے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا، اس قسم کا خط بھیجنے والا عام کوئی فرما روا نہیں ہو سکتا۔ پھر جس نامہ بر یعنی ہدہد کے ذریعے اسے یہ خط پہنچا تھا وہ بھی ایک غیر معمولی بات تھی، اور تحائف کی واپسی سے بھی اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کوئی دنیا دار فرما روا نہیں، نیز یہ کہ وہ کبھی اس کے مقابلے کی تاب نہ لا سکے گی۔ پھر تحائف لانے والے وفد نے جو عظیم فرما روا کے منکسر المزاج اور پاکیزہ سیرت کے حالات بیان کیے تھے تو ان باتوں سے بھی وہ شدید متاثر ہو چکی تھی۔ پھر جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو جس تخت کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر آئی تھی اسے اپنے سامنے پڑا دیکھ کر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی دل سے قائل ہو چکی تھی۔ اب محل میں داخل کے وقت جس چیز نے اسے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ چیز تھی کہ اتنا بڑا فرما روا جس کے پاس اس سے کئی گنا زیادہ مال و دولت اور عیش و عشرت کے سامان موجود ہیں، وہ اس قدر اللہ کا شکر گزار اور منکسر المزاج اور متواضع بھی ہو سکتا ہے۔ ان سب باتوں نے مل کر اسے مجبور کر دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اب برملا اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دے، اور یوں ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیروی اختیار کر لی اور اللہ کی ذات پر ایمان لے آئی۔ دوستو، یہ تھا واقعہ ملکہ بلقیس کا جو اسی قوم سبا سے تعلق رکھتی تھی جس کا ہم تذکرہ کر رہے تھے، اور پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ ملکہ بلقیس یعنی ملکہ سبا کی ایمان لانے کے بعد یہ قسم کافی عرصے تک توحید پرست رہی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ قوم دوبارہ سے مشرک ہو گئی اور اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی جس کا تذکرہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس قوم نے جب سرکشی کی تو اس کا انجام کیا ہوا۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ قوم سبا کی طرف وقتاً فوقتاً 13 نبی مبعوث کیے گئے تھے، جن میں سے ایک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تھے۔ ان پیغمبروں کا تفصیلی تذکرہ کسی بھی تاریخی حوالے میں موجود نہیں ہے، البتہ ان انبیاء نے ان لوگوں کو خدا کا شکر بجا لانے کی تلقین کی، انہیں راہ راست پر آنے کی نصیحت کی اور بیجا اسراف سے توبہ کرنے کو کہا،
لیکن باقی سرکش قوموں کی طرح اس قوم نے بھی انبیاء کی دعوت کو رد کر دیا۔ اللہ نے اس قوم کو کافی مہلت دی، لیکن یہ کفران نعمت پر قائم رہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے جرم کی پاداش میں ان پر اندھے چھچھندروں کو مسلط کر دیا۔ ان صحرائی چھچھندروں اور چوہوں نے مارب ڈیم کا رخ کیا اور اس کے بند کو نیچے سے کھودنا شروع کر دیا اور اس کے نیچے سوراخ کرتے چلے گئے۔ چوہوں نے بند کے نیچے چھوٹے بڑے سوراخ جگہ جگہ کر دیے اور بند کو کھوکھلا کر دیا۔ دوسری جانب بارشیں زیادہ ہوئیں، جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹیں، اسے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ خوش الحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الوؤں اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنائے تھے۔ دوستو، اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعے کا یوں نتیجہ نکالا ہے: یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ دوستو، یوں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ناشکری اور اس کی سرکشی کی وجہ سے اس کو اپنے عذاب کا مزہ چکھایا اور اس قوم کو اس کے باغات سمیت غرق کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ دوستو، اس واقعے میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کریں اور کفران نعمت نہ کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہ نعمتیں چھین لے گا۔ دوستو، قوم سبا کا تفصیلی تذکرہ ہم نے آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ اب آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کے حوالے سے دلچسپ حقائق بتاتے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی بادشاہت ایک مثالی بادشاہت تھی، کیونکہ یہ بادشاہت صرف انسانوں پر محدود نہیں تھی، بلکہ یہ بادشاہت جنات پر، ہواؤں پر، چرند پرند پر اور دنیا کی ہر چیز پر تھی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیوں کا علم بھی عطا فرما رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی سے جڑے بہت سے واقعات بڑے ہی دلچسپ ہیں۔ دوستو، آئیے پہلے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسب نسب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یوں تحریر کیا ہے: سلیمان بن داؤد بن عیشا بن عامر بن سلمون بن نخشون بن امینہ آداب بن ارم بن حزرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ اور دوستو، جہاں تک بات ہے آپ علیہ السلام کی والدہ کی، تو ان سے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں اور جو ہیں وہ بھی مستند نہیں۔ البتہ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی: بیٹا، رات پر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا۔ نمبر 3، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا، بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ نمبر 4، ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ علیہ السلام 1 ماہ کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 5، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ انعام اور سورہ سبا میں ایک بار، سورہ سعد میں 2 جگہ، سورہ انبیاء میں 3 بار، جبکہ سورہ نمل میں 7 مقامات پر آپ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ روایات میں آپ علیہ السلام کی بچپن سے جڑا ایک عجیب واقعہ ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست، فطانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے
میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم و تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی، اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، آپ علیہ السلام بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا، اور اسی کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں ہوا ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے، اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بادشاہت کے لیے دعا مانگی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کی دعا موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یوں دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے ہی کے لیے تھی، چنانچہ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ آپ ہفتے اقلیم کے بادشاہ تھے، دنیا کی ہر شے آپ علیہ السلام کے مطیع اور فرما بردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی، چرند پرند ہر حکم کی تابعداری کے لیے حاضر ہوتے، سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے، جیسا کہ سورہ انبیاء میں ارشاد ہے، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ علیہ السلام اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اس اثناء میں آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ صاد کی آیت نمبر 31، 32 اور 33 میں یوں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام مائے آیان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے، اور جدھر آپ علیہ السلام کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتی کہ 1 مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح 1 مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں، یعنی اس طرح ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہوتی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے۔ دوستو، اب مختصراً بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے لیے تسخیر جنات و شیاطین کی۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا، جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ علیہ السلام کا ہر حکم بجا لاتے، اور آپ علیہ السلام کے لیے سمندر کی تہ سے قیمتی موتی، ہیرے، جواہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے
ہم نے بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ یاد رہے کہ ان جنوں میں بھی دو طرح کے جنات تھے، ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیاطین کہا گیا۔ وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تو رہتے، لیکن اس سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ جیسا کہ سورہ سبا میں ارشاد ہے، جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سونٹا ہوتا، جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا، فرشتہ اسے سونٹا مارتا جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ دوستو، بات کرتے ہیں تانبے کے چشمے کی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ سبا کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات میں سے ایک پگھلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے ہیں جن میں جنات بڑی بڑی دیگیں، لگن، برتن اور بحری جہاز تیار کیا کرتے تھے۔ تورات اور جدید تاریخی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ایک طرف اسیون جابر سے ان کے تجارتی جہاز بحیرہ احمر میں یمن اور دوسری جنوبی و مشرقی ممالک کی طرف جاتے، اور دوسری طرف بحیرہ روم کی بندرگاہوں سے ان کا بیڑا، جسے بائبل میں ترسی بیڑا کہا گیا ہے، مغربی ممالک کی طرف جایا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسیون جابر میں ان کے زمانے کی ایک عظیم الشان بھٹی ملی ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں ادوم کے علاقے اوربا کی کانوں سے خام لوہا اور تانبا لایا جاتا اور اس بھٹی میں پگھلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم واضح ہوتا ہے جو سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق آئی ہے کہ ہم نے ان کے لیے پگھلی ہوئی دھات کا چشمہ بہا دیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے جانوروں کی بولیوں کے علم کی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام جانوروں حتیٰ کہ چیونٹیوں تک کی بولیوں کے علم سے نوازا تھا، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں آتا ہے، اے لوگو، ہمیں یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک ایسے میدان سے گزرے جہاں چونٹیوں کی بڑی بستی تھی۔ چونٹیوں کی ملکہ نے جب لشکر کو دیکھا تو کہا، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پیروں تلے رونڈ ڈالے اور انہیں روندنے کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور اللہ کا شکر بجا لائے اور کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے توفیق عنایت کر کے جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں قحط پڑا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو نماز استسقاء کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ جب نماز پڑھنے میدان میں گئے تو وہاں ایک چونٹی اپنے قدموں پر کھڑی دعا کر رہی تھی، اے اللہ، میں بھی تیری مخلوق ہوں، ہمارا بھی تیرے فضل کے بغیر چارہ نہیں، اے اللہ ان پر بارش برسا دے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام واپس آ گئے اور لوگوں کو کہا کہ اب بارش ہو جائے گی۔ دوستو، چونکہ سلیمان علیہ السلام جانوروں اور پرندوں کی بولی جانتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کے بہت سے اس طرح کے واقعات منقول ہیں جو انتہائی دلچسپ ہیں اور جن میں انسانوں کے لیے سبق بھی موجود ہے۔ ایک اور واقعہ چونٹی کے حوالے سے ہے، یہ بھی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اللہ کی قدرت کے نظارے فرما رہے تھے تو دیکھا کہ ایک چونٹی آئی جس کے منہ میں ایک دانہ تھا، رزق تھا، اور یہ اس خوراک کو اس دانے کو لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے کہ چونٹی چلتے چلتے آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے چلتے ہوئے دریا کے کنارے جا پہنچی۔ اس دوران ایک عجیب واقعہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب یہ چونٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک مینڈک باہر آیا اور منہ کھولا۔ چونٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک واپس دریا میں چلا گیا۔
یہ سب منظر اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ مینڈک پھر آیا، اس نے پھر منہ کھولا اور چونٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے چونٹی جب مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں دانا تھا، ایک رزق تھا جو اب اس کے منہ میں نہیں ہے۔ دوستو، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند سب سے بات کیا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے چونٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تم منہ میں دانا لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ یہ چونٹی کہنے لگی، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے، یہ پتھر اندر سے خالی ہے، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، وہی اس کی کل کائنات ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ قادر مطلق نے اس مینڈک کو مامور کیا ہے، مینڈک روزانہ مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے پاس لے کر جاتا ہے، وہ مینڈک اپنا منہ اس پتھر کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے، میں اس کے منہ سے نکل کر کیڑے کے پاس جاتی ہوں، وہ اناج جو میرے منہ میں ہوتا ہے وہ اناج میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں، یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں، یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس پانی سے باہر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، جب تم اس کے لیے کھانا لے جاتی ہو تب تم نے اس کی کبھی کوئی گفتگو سنی ہے؟ چونٹی کہنے لگی، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کیڑے کی گفتگو سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اس کی گفتگو کیا ہے، وہ کیڑا کیا کہتا ہے؟ چونٹی بولی، وہ کیڑا کہتا ہے، اے وہ ذات جس نے سمندر کی گہرائیوں میں اس پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بھلایا، اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت کو بھی مت بھولنا۔ اس چونٹی کی کہانی سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی اور آپ علیہ السلام نے اس خواہش کا تذکرہ اللہ سے کر ڈالا۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ خواہش کیا تھی اور اللہ نے کیا جواب دیا، یہ بھی ایک دلچسپ داستان ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل کی یہ خواہش کیا تھی جو چونٹی کے رزق پہنچانے پر آپ علیہ السلام کے دل میں پیدا ہوئی۔ یاد رہے کہ آپ علیہ السلام کلی یہ خواہش خدا نہ خواستہ کسی تکبر کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ رب تعالیٰ سے محبت کے سبب تھی، مخلوقات سے محبت کے سبب تھی۔ آپ علیہ السلام نے یہ خواہش کی تھی کہ میں ایک دفعہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے ہی کھلاؤں گا۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کیا کہ اے میرے معبود، تو مجھے اجازت دے کہ میں تیری تمام مخلوقات کو پورے سال کا کھانا کھلاؤں، ان کی دعوت کروں۔ اے میرے رب، یہ میری خواہش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر درخواست کی، مجھے صرف 7 دن کی ہی اجازت دیں کہ میں آپ کی مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے صرف 1 دن کی ہی اجازت دے دیں کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 1 دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلائیں۔ جب آپ علیہ السلام کو اجازت مل گئی تو آپ علیہ السلام نے تمام جنات کو اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائے، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جو جنس حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ، ان سب کو جمع کر لیں۔ جنات اور انسانوں نے مل کر ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا کہ کھانے پر شیریں اور دھیمے انداز میں چلتی رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو جائے۔ ہوا چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھی، اسی لیے ہوا شیریں اور دھیمے انداز میں ان کھانوں پر چلتی رہی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دسترخوان بچھایا جس کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ اگر ایک انسان اس کے سرے سے چلنا شروع کرتا تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں اس کو 1 مہینے کا وقت گزر جاتا، اور اتنی ہی اس دسترخوان کی چوڑائی بھی تھی۔ جب تمام چیزیں تیار ہو چکیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان،
तो मखलूक़ात में से किससे दावत शुरू करेगा? अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, मैं दरिया के जानवरों से शुरू करूँगा। तो अल्लाह ताला ने समंदर की एक मछली को हुक्म दिया कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत खाए, क्योंकि आज उनके लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से दावत है। मछली ने सर उठाया और कहने लगी, ए सुलेमान, मैंने सुना है तूने ज़ियाफ़त का दरवाज़ा खोल दिया है और आज तू मेरी ज़ियाफ़त करेगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मछली, तूने ठीक सुना है, आ जाओ और खाना शुरू करो। वो मछली आगे बढ़ी और दस्तरखान के एक सिरे से खाना शुरू कर दिया। मछली ने इस कदर खाया कि कुछ ही देर में सारे का सारा दस्तरखान ही साफ कर दिया और उसके बाद आवाज़ लगाई, ए सुलेमान, मुझे खाना खिलाओ और मेरा शिकम सैर करो, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू तो सारा खा गई और इससे भी तेरा पेट नहीं भरा? तो मछली ने कहा, ए सुलेमान, क्या मेहमान के लिए मेज़बान का जवाब इसी तरह से होता है? ए सुलेमान, आप खूब जान लीजिए, जो खाना आपने कई रोज़ से बनाया था, जिस खाने को आपके बनाने में कई दिन लग गए थे, इतना खाना मेरा परवरदिगार एक दिन में मुझे 3 मरतबा पहुंचाता है और आज तक कभी भी उसमें कमी नहीं हुई। इसलिए ए सुलेमान, आज मेरे खाने से रोकने का सबब तू बना है, क्योंकि रिज़्क तूने अपने ज़िम्मे ले लिया था और तूने मेरे खाने में कमी कर ली। उसी वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, पाक है वो ज़ात जो कफ़ालत करने वाली है मखलूक की रोज़ियों के साथ, मखलूक जानती भी नहीं कि कहाँ से आता है। दोस्तों, ये अल्लाह ताला ही की ज़ात है जो अपने मखलूक को रिज़्क पहुँचाती है, वरना किसी की ताकत नहीं कि किसी को एक लुक़मा भी दे सके। दोस्तों, आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक और वाक़या भी बताते हैं और इसके साथ अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। ये वाक़या भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक और चूंटी का वाक़या है, जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में भी फरमाया है। रिवायात में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब उन लश्करों को लेकर चले, एक जंगल पर गुजर हुआ जहाँ चूंटियों का लश्कर था। लश्कर सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर एक चूंटी ने दूसरी चूंटियों से कहा कि जाओ अपने अपने सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लश्कर सुलेमान चलता हुआ तुम्हें रौंद डाले और उन्हें इल्म भी ना हो। हज़रत हसन फरमाते हैं, उस चूंटी का नाम हरमस था। ये बनु शाबान के कबीले से थी भी लंगड़ी बकदर भेड़िए के उसे खौफ हुआ कहीं सब रौंदी जाएंगी और पीस जाएंगी। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तबस्सुम बल्कि हंसी आ गई और उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, मुझे अपनी इन नेमतों का शुक्रिया अदा करना इल्हाम कर जो तूने मुझ पर इनाम की हैं, मसलन परिंदों और हैवानों की ज़ुबान सिखा देना वगैरह। नीज़ जो नेमतें तूने मेरे वालिदैन पर इनाम की हैं कि वो मुसलमान मोमिन हुए वगैरह, और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दे जिनसे तू खुश हो, और जब मेरी मौत आ जाए तो मुझे अपने नेक बंदों और बुलंद रफ़क़ा में मिला दे जो तेरे दोस्त हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूँकि जानवरों की बोलियाँ समझते थे, उसकी बात को भी समझ गए और बेइख्तियार हंसी आ गई। और नाज़रीन, अल्लाह को उस चूंटी की ये अदा बहुत पसंद आई कि उसने अपने कबीले की बाकी चूंटियों की फ़िक्र की। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस चूंटी का तज़किरा अपनी मुबारक किताब कुरान मजीद में भी फरमाया और उस चूंटी के नाम की पूरी सूरत कुरान मजीद में नाजिल फरमाई। तो नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।